الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح وأجره على الله صدق الله مولانا العزيز الحكيم. عزیز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر القرآن بھی ہے، شہر الرمضان بھی ہے، شہر التوبہ بھی ہے، شہر العبادہ بھی ہے۔ یہ گویا رمضان المبارک نیکیوں کی بہار ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں اتنی نیکیاں اور اپنے قرب کے اتنے ذرائع بیان کر دیے ہیں کہ صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، اگر کوئی آدمی اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو پروردگار عالم اس کو بھرپور موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے، اپنی نجات جو ہے وہ اس مہینے میں پوری کر لے۔ عزیز سامعین کرام، آپ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنا، وضو کرنا، سحری کرنا، نماز پڑھنا اور پھر روزے کے عمل سے سارا دن روزے کی عبادت میں رہنا، پھر مغرب کو افطاری کرنا، سحری بھی عبادت، افطاری بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، پورا دن گزارنا۔ اگر روزے کی حالت میں انسان پوری ایمانداری سے اپنا وقت گزارے تو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ جس طرح فرمایا کہ القاسد حبیب اللہ، اب وہ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن ایمانداری سے رزق کما رہا ہے، وہ بھی عبادت۔ کوئی کام اپنی ذمہ داری جو اسلام کا دائرہ ہے اس کے مطابق وہ گزار رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اتنی عبادتوں کا مہینہ جس میں قیام اللیل ہے اور جو ہے رات گئے تک عبادت کے مواقع ہیں، انسان کو یہ مواقع ملیں پھر بھی وہ کیا کرے؟ وہ جنت نہ حاصل کر سکے، وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ حاصل کر سکے، اس کا فائدہ کیا؟ وہ فائدہ ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ شہر القرآن بھی ہے، شہر رمضان بھی ہے، شہر الصوم بھی ہے، شہر التوبہ بھی ہے، شہر العبادہ بھی ہے۔ تو جہاں اتنے بھرپور موقع اور مواقع مل رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا۔ یعنی یہ نیکیوں کی ایسی بہار ہے کہ نماز کا بھی ثواب زیادہ، ذکر اذکار کا بھی ثواب زیادہ، اور ہم مختلف عمر کے، مختلف جو ہے ذہنی استطاعت کے حامل لوگ ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہے، اب اس کو بھی جنت حاصل کرنے کا پورا موقع دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب ذکر کثیر تو بوڑھا آدمی آرام سے کر سکتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھے لیٹے ذکر تو کر سکتا ہے، وہ اللہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہو سکتا ہے۔ تو مواقع ہیں، کوئی تلاوت قرآن کے ذریعے، کوئی سخاوت و فیاضی کے ذریعے، کوئی اپنے علم و فضل کے ذریعے، ذرائع مختلف ہیں، مقصد ایک ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس سے نجات حاصل کرنا۔ وہ آدمی دیکھ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنا وقت اور اس کو ضائع کرنے، اس رمضان میں ضائع ہونے نہیں دینا، میں نے عبادت میں گزارنا ہے۔ وہ عبادت قولی بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی پل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے کے بغیر ہرگز نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ ہے، فرمایا کہ جہاں نیکیوں کی بہاریں ہیں وہاں نیکیوں کے مواقع بھی بے شمار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بڑے بڑا انسان گناہ گار بھی مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے بھی دل کو اسلام کی طرف موڑ دیتے ہیں، وہ بھی اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اپنی مسلسل بدعملی سے اور اس دین جو اللہ نے اسے دیا ہے
اس سے بے رغبتی یا اس کی جو ویلیو ہے اس کو وہ نہیں سمجھتا، اور پھر وہ اپنی گناہوں میں ملوث ہو کر یہ ثابت کر دیتا ہے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ واپس لوٹ جاتا ہے اپنی بدعملی کی طرف۔ عزیز سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھرپور مواقع دیے، ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی دونوں کے لیے جنت حاصل کرنے کے یکسر مواقع ہیں، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بھرپور مواقع ہیں جنت حاصل کرنے کے۔ یہ جو صوم ہے، روزہ ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں۔ قال عز وجل لِكُلِّ عمل ابن آدم له الا الصوم، الا الصوم، ہر عبادت کس کے لیے؟ ابن آدم کے لیے۔ الا الصوم انه لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہے۔ روزہ ان میں سے ایک روزہ ہے، آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ روزہ فرمایا کہ انہو لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو پہلے نمبر پر یہ کہ روزہ، اگر روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق، روزہ کوئی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف معدے کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں، روزہ انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کے اعضاء پہ روزے کا کیا ہے، وہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن کریں گے، اس کو لاگو کریں گے، پھر روزہ ہوگا۔ وہ آنکھوں کو بھی روزہ ہو، وہ کانوں کو بھی روزہ ہو، وہ زبان اور قلب کو بھی روزہ ہو، گویا پورے جسم پہ روزہ ہو۔ ایسا روزہ، روزے کی آپ حفاظت کریں، روزہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ روزے کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور دیکھیں روزے کا فلسفہ کیا ہے، وہ فلسفہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکیں۔ پینا ایک طبی فطری ضرورت ہے، کھانا ایک حلال چیز بھی ہے اور جسم کی ضرورت بھی ہے، لیکن کیا ہے، روزے سے کھا۔ جب حلال چیزیں بھی روزے سے نہیں کھائی جا سکتی، حرام کھائی جا سکتی، جو آدمی حلال روزے سے حلال میں باز آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزے سے چیزوں کھانا سے باز آ رہے ہو، لوگوں کا حق کب چھوڑو گے؟ حق کھانا کب چھوڑو گے؟ بھئی روزے سے تو اپنا حق نہیں کھا رہے، روزے کو بغیر دوسروں کا حق کھا جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کتنا ہے، یہ وہ بہت فرض عبادت ہے جو طویل ہے۔ یہاں 17-18 گھنٹے کا بھی روزہ تھا، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اب بھی 12-14 گھنٹے کا تو ہوگا، 12 گھنٹے کا تو ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں، فرمایا یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیا تھا؟ فرض تھا۔ وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل کے اوپر روزے فرض تھے۔ جتنے ہمارے پاس سماوی مذاہب کی یادداشتیں موجود ہیں، تمام کے اوپر روزے کی فرضیت ہے۔ ہاں بعد میں انہوں نے مجروح کر دیے ہیں، سوائے اسلام اور یہودیوں کے 2 روزے، وہ باقی کسی بھی قوم کے اوپر انہوں نے فرض نہیں رکھے۔ ایک وہ یوم کپر اور تشا برو باؤ، یہ 2 روزے ہیں جو 25-25 گھنٹے کے ہیں، ایک ایک روزہ ہوتا ہے، یہ صرف فرض ہے۔ باقی انہوں نے سب کو آزادی دی ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، یہ کسی راہب اور پادری یا مولوی پہ فرض نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تمام صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم سب پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص دین سب کے لیے ہے۔ جو درجے انہوں نے حاصل کرنے تھے، فرمایا کہ وہ سارے حاصل کریں۔
اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں کہ جو ہے چند لوگوں تک روزہ محدود رکھے، فرمایا سارے فائدہ اٹھاؤ، سب، عام بھی خاص بھی۔ اسلام میں آپ دیکھ لیں خاص و عام کو کوئی تصور نہیں، فرضیت سب پہ لاگو، وہ عجمی ہو، وہ عربی ہو، وہ کوئی زمانی تحدید نہیں، مذکر ہو مؤنث ہو، سب پہ فرض ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، پہلے تو تھا کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ جس کے اجر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کیا اجر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے درگزر کیا، معاف کیا، جس نے معاف کیا، یہ معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں پہ معاف کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جس نے فمن عفا، بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، وہ ذات باری تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو جو آدمی معاف کرنا جانتا ہے یہ، اور اللہ کے لیے للہیت، اللہ کی ماض کو شنودی کے لیے معاف کرنا، فمن عفا واصلح، جس نے صلح کی، جس نے درستگی کی، تو فرمایا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجر نہیں بتایا، فرمایا کہ یہ بندہ جانے اور میں جانوں کہ اجر کتنا دینا ہے، یہ اللہ پر ہے اجر کہ وہ کتنا اجر دے گا۔ لیکن خوبی کیا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا۔ یاد رکھیں، جو بندہ مومن ہوگا، جس دل میں ایمان ہو، وہ دل چھوٹا نہیں ہوتا، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی تو گنجائش ہوتی ہے کہ وہ معاف کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ عملی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا، یہ لیا ہے؟ آپ نے ذاتی معاملات میں ہمیشہ معاف فرمایا، سنگین جرائم کو بھی معاف فرمایا۔ حبار بن اسود جو بعد میں صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، اور یہ حالات جنگ بھی نہیں تھی، رشتہ دار تھے، اور اسی زخموں کی وجہ سے وہ فوت ہوئی۔ آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا، آپ نے وحشی کو بھی معاف فرما دیا، آپ نے ہر کسی کو معاف فرمایا۔ ذاتی نوعیت کا ہر مقدمے میں آپ نے فمن عفا، یہ معاف کرنا بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی فیاض ہستی، چند لوگوں نے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگا دی، اور ان کا ایک ہمسایہ تھا جس کے وہ خرچ کا وہ بندوبست بھی خود کرتے تھے، اس نے بھی وہ تہمت میں شریک تھا۔ بارگاہ رسالت میں آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، یہ بھلا وہی شخص نہیں جس کو تم مہینے کا خرچہ دیتے ہو، جس کی تم مدد کرتے ہو، جس نے آپ کی بیٹے پہ الزام لگایا ہے، یہ انہی میں شامل تو نہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے۔ تو اے ابو بکر، اب بھی تم اس کا خیال رکھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اب بھی اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، اس کا میں جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ تو عزیز سامعین کرام، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان انتقام کو نہ پالے۔ ایک مومن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ انتقاموں کی جنگوں میں ملوث رکھے یا مقابلہ بازی میں لگا رہے، اس کے پاس وقت قلیل ہے، وہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے نکالتا رہتا ہے۔ یہ شریکہ بازی اور فلاں، اس کے وہ ہمیشہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، تم اتنی ہے تو نیکیوں کے اندر مقابلہ کرو۔ ایک صحابی جو ہے مال لے کے آتا ہے، دوسرے کہتے ہیں میں اس سے بڑھ کے آؤں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ فیاض ہو جاؤں گا، زیادہ سخاوت کروں گا، میں تو آج سخاوت میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ مقابلہ تھا نا۔
لیکن جناب ابو بکر صدیق پھر بھی کیا ہو گئے؟ اس مقابلے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا وہ اس امت کی امامت کے لائق وہی ہے۔ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو بات ہو رہی تھی معاف کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ جڑوا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھوا کے معافی، یہ چھوٹا کام ہے، بس اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے درگزر کریں، معاف کر دیں۔ اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہم نے دو باتیں پڑھی، اللہ الصوم انہ لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فمن اصلح فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ جل شانہ۔ تو ایک یہ ہو گئی کہ انسان معاف کرنا سیکھے، جس کو معاف کرنا آتا ہے نا وہ دنیا کی بڑی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، بڑی چیزوں سے درگزر کرے، بڑا آپ درگزر کرے۔ کسی کو بس یہ نہیں ہے، بس جو ہے نا ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا ہے 3 دن سے تو قطع تلقی ویسے ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی شر انگیز ہے، ذرا دور رہے، قطع تعلق نہیں کرے، دعا سلام کی حد تک شر سے بھی محفوظ رہے، تو باقی ہے کہ وہ اپنا بھی اس کا رہے۔ تو باقی جب بھی مواقع ہو نیکی کرنے کا تو یہ نہ دیکھے یہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، ہمارے ہاں طریقہ ہے نا انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے۔ بھائی انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ ان کا ظرف تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ ایک مومن کا ایمان وہ نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے نیکی کرنے کا، مجھے بھلائی کا، میں تو اپنی قبر صاف کروں۔ اور یاد رکھیں جس آدمی کے نیکی کا خاص اس کی نیت محض اللہ کی رضا ہوگی وہ ہر کسی کے ساتھ کرے گا اور وہ اپنے لیے نیکیاں جمع کرتا رہے گا۔ اور جس کو یہ ہے کہ دنیا میں دکھاوے اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر نیکیاں بھی ادھر رہ جائیں گی، جناب بھی ادھر رہ جائیں گے۔ نیکی کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھپا کے کی جائے زیادہ افضل ہے۔ اور نیکی کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی نیکی کے ساتھ خلوص لگ جاتا ہے تو نیکی چھوٹی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا قدردان ہے۔ آپ کی ایک ایک نیکی کا وہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ قدردان ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ایک یہ بات جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جو ہے اس کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف کیا، صلح رکھی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہی اجر دے گا۔ روزہ نظر نہیں آتا، میں روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، منہ پہ تھوڑا لکھا ہوا ہے۔ تو روزہ ایک مخفی عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے۔ تو اتنے واقعات ہیں، میں سناؤں تو مثال برے لوگوں کے واقعات تو وہ پھر ماحول ہی جو ہے بدبودار ہو جائے، لیکن لوگ ڈرامے کرتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں، میں روزہ ہے، بڑے بڑے دیندار بھی ایسے کرتے ہیں، تو بندہ کیا کرے۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم صاحب آتے تھے، وہ بڑے مقرر تھے، رمضان میں ہمارے وہ صاحبین ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ زمیندار ہیں تو وہ انہیں بلاتے تھے، اب وہ آ کے تقریر کرتے تھے روزے پہ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کے وقت آئے تو وہ ایک دکاندار کو کہتے مجھے پانی پلائے، تو انہوں نے کہا شیخ بھائی وہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، کہتے وہ تقریر کرنی ہے نا، پھر وہ روزے سے تو تقریر نہیں ہوگی، اور کرنی روزے پہ تھی۔ تو یعنی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، میں مثال برے لوگوں کیا مثالیں۔ اب وہ چیز تیسری بات بھی ہے، اگر یہ انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ جو صبر لوگ کرتے ہیں، یہ فرمایا کہ صبر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ اجرهم کیا ہے؟ بغیر، ہاں ان کا جو اجر ہے نا، اجرهم بغیر حساب، انکاؤنٹیبل، ان گنت، بے شمار، کسی بھی میتھمیٹیکل فگر میں وہ سمو نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ اجر بغیر حساب، ہماری مرضی ہے کتنا دیں۔
کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی زمین، کتنے بڑے انعام، جو ہے نا اس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے، شمار بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اجر یا اجرہم بغیر حساب۔ تین چیزوں کے بارے میں دو قرآن میں اور ایک حدیث میں آیا کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اجر ہم دیں گے، باقیوں کو بھی اللہ دے گا، لیکن فرمایا کہ اس کا ہم بتاتے نہیں کتنا دیں گے۔ یہ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں۔ فرماتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ابن ماجہ کی، الصبر الصیام نصف الصبر۔ پھر امام غزالی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الصوم نصف الصبر الصبر نصف الایمان۔ جو ہے صبر آدھا روزہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ ہاں یہ جو فرمایا اسی طرح الصبر نصف الایمان، الصوم نصف الصبر الصبر نصف الایمان، فکیف لا یکون الصوم قوۃ للایمان۔ فرمایا کہ پھر یہ جو روزہ ہے یہ کیوں ایمان کو نہ بڑھائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو الصیام نصف جو ہے صبر ہو اور الصبر نصف الایمان ہو، تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ ایمان کو بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے؟ اگر روزے کو اس کے تقاضے کے مطابق گزارا جائے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، اگر اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارا جائے تو یہ بڑی سعادت ہے۔ دیکھیں روزے کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تقوی ایک اتنی بڑی طاقت ہے انسان کے اندر، ایمان کے بعد اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ تقوی کی خوبی انسان کے اندر آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور برائی سے بچنا جو ہے برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ضمیر ہی نہیں مانتا۔ تقوی خیر اور شر کے بارے میں واضح اس کو سمجھا دیتا ہے، صحیح اور غلط کا واضح فرق پتہ چل جاتا ہے۔ تقوی ایک ایسی قوت ہے، یہ تقوی جو ہے ایمان کے بعد جو عمل ہے، عمل کی چکی میں پستا ہے تو پھر تقوی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر کیا ہے؟ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلے لوگوں کے بھی اوپر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ تقوی حاصل کرو۔ بھئی میں جاب ہے، اگر مجھے گورنمنٹ تنخواہ نہ دے میں کروں گا جاب؟ بھئی جب مجھے پیسے ہی نہیں ملتے، ایک آدمی کسی جگہ ملازم ہے یا ایک کاروبار کرتا ہے تو وہ جو بھی ہے مزدوری نہ ملے تو فائدہ ہے؟ تو روزے کی جو مزدوری ہے، روزے کا جو فائدہ ہے وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ یہ طبی فائدے اور فلاں فائدے یہ بس ذیلی چیزیں ہیں، کسی کو ہو سکتے ہیں۔ اب بوڑھا آدمی نے روزہ رکھنا، اس کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ ایک غریب آدمی نے جسمانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ الصوم، روزہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح جو ہے ہر آدمی جب روزے کو پوری اس کے اصولوں کے مطابق رکھتا ہے، ہم بھی دیکھیں مثلا میری عمر ہے، آپ کی عمر ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ایک عرصہ گزار گیا ہے رمضان، جس کسی کی شعور میں 20 رمضان گزرے ہیں، کسی کے 25 گزرے ہیں، کسی کے 10 گزرے ہیں، ہر کسی کی اپنی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ناک آلود ہو، خاک آلود ہو شخص کی، لفظ سنیے کہ ناک خاک آلود ہو شخص کی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر بھی وہ اپنی معافی کو نہ کر سکے، پھر بھی وہ معاف نہ ہوا، پھر بھی اس کے کرتوت تو دیکھے، اتنا صبح اٹھتے ہی نیکی، اٹھنے میں بھائی شہری عبادت ہے نا،
سحری عبادت، افطاری عبادت، اس دوران روزہ عبادت، رات کو قیام اللیل عبادت، صاحب باقی تو سونے کا وقت بچتا ہے، اور سونے کو بھی اگر اس کے تقاضوں کے مطابق ہو وہ بھی عبادت۔ تو جس کو اتنے بھرپور مواقع ملے، پھر روزہ بھی ہے، پھر وہ روزے سے تلاوت بھی کر رہا ہے، یہ بھی عبادت، ڈبل عبادت۔ ایک آدمی ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو روزے سے بھی ہے، وہ ایک عبادت، پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، تو یہ جب قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت۔ اب فرشتے ایک ہی وقت میں دو نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اس نے کسی کی مالی مدد کی ہے اور وہ اس کے مال سے اس نے سحری و افطاری کی ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی سال اور آسانی آئی ہے، وہ بھی عبادت۔ یہ ہے نیکیاں جمع کرنے کا ایک طریقہ، کہ ایک بندہ کا ایک ہی وقت میں تین نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کئی نیکیاں، کئی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ مسجد ہے، مسجد بنوائی ہے، تو اس بنانے والے کا کوئی اجر نہیں ہے، تو وہ اب جو بھی پڑھے گا اس کو وہ بھی اجر۔ اب وہ تو گھر ہے، ایک مثال ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو بھی اجر مل رہا ہے، کتنے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کا کیا ہے، آپ کو ریوارڈ، بدلہ ملے گا۔ تو اگر کسی کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان سے نفع نہ اٹھا سکے، تو فرمایا کہ یہ بیچارہ کیا ہے، یہ تو مثال کہہ لیں کہ بس اس کا کوئی حال ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں مغفرت عام ہے، اس کی معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کا دروازہ کھولیں۔ جنت کے دروازے تو کھلے ہیں، دل کا دروازہ کھولے، وہ بند ہے، وہ نہیں کھول رہا، وہ دستک ایمان کی دی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں نے مہر لگوا لی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو جو آدمی جس کی زندگی میں بار بار رمضان ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے نا، اور صبر کوئی چھوٹی عبادت نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بتایا، اجرہم بغیر حساب، یہ ہم اس کو ان گنت اور بے شمار اور انکاؤنٹیبل، اس کو کیا کریں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا صبر، الصبر من الایمان، الصبر من الایمان، یہ صبر ایمان میں سے ہے۔ صبر کی تین اقسام، پہلا ہے صبر علی المعصیہ، معصیت پر صبر کرنا۔ جو دیکھیں جو برائی ہوتی ہے نا، یہ اٹریکشن ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، یہ اس کا فوراً اور نقد مزہ ہوتا ہے، انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ اچھا پھر مزہ بھی ہے، تسکین قلبی بھی ہے، وہ اب نماز یا قرآن پڑھنا یہ تو ایک بوریت والا اس کے لیے کام ہے، اور ٹک ٹاک پہ وہ بے حیائی کے مناظر دیکھنا وہ تو تفریح ہے۔ تو یہاں تو وقت نہیں ملتا، وہاں وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، وہاں تو پتہ چلتا ہے نا، یہ نفس کھینچ ہے جب برائی کی طرف، برائی میں دنیا کی کشش ہے، وہ فوری مزہ دیتی ہے، تو کیا ہے، انسان بھاگتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو آدمی جو برائی سے بچا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اس بات کے فراق میں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ ڈرا، اس کے اندر خشیت ہوئی، اور اس نے ہوائے نفسانی کی پیروی نہ کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے فرد کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ دیکھیں یہ نماز صرف 30 رمضان تک نہیں لے جانی، یا یہ اخلاق یا بے حیائی سے دور رہنا، لغویات اور فضول کاموں سے، یہ صرف رمضان تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک لے جانا ہے، یہ رمضان میں ہے، اس کو موت تک لے جائیں، نماز موت تک، جو بھی چیز ہے موت تک۔ بھائی عزیز سامعین اکرام، جھوٹ بولنا صرف رمضان میں منع نہیں، ایک مسلمان کو ہمیشہ کے لیے منع۔ یہ بات نہیں کہ تم جو ہے روزے سے جھوٹ بول رہے ہو، بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہو۔ بطور مسلمان چاہے جتنا مرضی کاروبار ہو، آپ سیدھی بات کریں، پھر لوگ بھی آپ کے مزاج کو سمجھیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے
عزیز سامعین کی چھوٹی بات نہیں. تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم نے جس عبادت، جس خوبی کو، جس اچھائی کو، جس نیکی کو چلانا ہے، موت تک لے جانا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک. تو نماز صرف رمضان میں نہیں پڑھنی، رمضان کے بعد بھی لے جانی ہے. ہاں بیمار ہے، بعض اوقات انسان سفر سے ہوتا ہے، مصروف زندگی ہے، 11-12 بجے رات کو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، نماز نہ چھوڑیں، مختصر پڑھ لیں. نماز تو جہاد میں بھی فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. لیکن نماز تو سفر میں ہے نا، تو نماز کو چھوڑے نا. 102 پہ بخار ہے، قبلے کی بھی شرط نہیں ہے. بعض اوقات انسان اتنا ہوتا ہے وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، نیت کر لے بس زبان سے ہلائے. اب ICU میں پیا ہوا، اس نے کیا تیمم کرنا؟ تو اس لیے کتابوں میں سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، کوئی شرط نہیں، بس مختصر اللہ کا نام ہی لینا ہے، بس اتنا ہی لینا. تو یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب ہم آج کی مجلس میں 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر ہمارے ذمہ ہے. إِلَّا الصَّوْمُ إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے لوگوں کو معاف کیا، اصلاح کیا، یہ معاف کرنا سیکھیں، ضد نہ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. تو فرمایا کہ تم میری خوشنودی کے لیے معاف کرو گے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. معاف کرنا سیکھیں، جو معافی میں بس ٹھیک ہے. شر سے دور رہیں لیکن معاف کریں، شر سے دور رہیں، شریروں سے بھی دور رہیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، دیکھیں جب انسان عملی زندگی میں ہوتا ہے تو بے شمار لوگ حاسدین بھی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا، یہ 2 آخری صورتیں ہیں نا اور آسان ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ. یہ اگر آپ ترجمہ پڑھ کے نا اس کو مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جتنے بھی آپ کے دشمنوں کی سازشیں ہیں، ساری حاسدین کا حسد بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بلکہ جس کے آتے ہیں نا وہ دل میں خیال آتا ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیال بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہ انسان پھر خود بھی کسی کو تنگ نہ کرے، کوشش کرے کہ میں اپنے زبان کے تیروں سے، لفظوں کے واروں سے یا اپنی تدبیروں سے جو ہے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤں. عزیز سامعین کرام، یہ ساری باتیں، ایک روزہ، ایک معاف کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو آدمی صبر کرتا ہے، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر، اور دنیا میں انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ بکھرتا نہیں، وہ ٹوٹتا نہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. الصبر ضیاء، یہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے. الصبر من الایمان، یہ ایمان میں سے ایک طاقت ہے صبر. تو انسان صبر کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پر کوئی مشکل آتے ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ نے پہلے صبر کرنا ہے، استعانت حاصل کرنی ہے نماز کے ذریعے. استعانت اللہ سے حاصل کرنی ہے، ذریعہ کیا ہوگا؟ نماز. مشکل ہے تو نماز پڑھو اور پھر صبر کرو. اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، وہ خود تمہیں پاس کرا دے گا. عزیز سامعین کرام، یہ آخری بات کہہ کے اکتفا کرتے ہیں. رمضان ایک قیمتی مہینہ ہے، ہم وقت کی قدر کریں، کوشش کریں کہ میں کس طرح اس کو مفید بنا سکتا ہوں. زیادہ سو کے یا آوارے ذات میں گرفتار ہو کر نہیں، بلکہ وہ کوشش کرے، وہ اپنے آپ کو دیکھو، میں کس طرح، میں تلاوت قرآن مجید سے، میں فیاضی و سخاوت سے، میں ذکر و اذکار سے، میں کس طرح سے اس رمضان کو قیمتی بنا سکتا ہوں. ہر آدمی کیا اس رمضان میں اپنے نیکیوں کے ڈھیر لگا لے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نیکیاں اس مہینے میں آسان کر دیتے ہیں، دوسرا آسان ہونے کے ساتھ ان کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں. اور نیکیوں کا یہ اصول ہے کہ نیکی ہمیشہ کسی نہ کسی گناہ کا سر لے جاتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کوئی بھی نیکی کرے. اب یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ کے اس بیٹھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کسی نہ کسی کوتاہی کو مٹا دیں گے. ایک آدمی جب کھڑا ہوگا تو وہ اس کے اعمال ہباء منصورہ، وہ اس کے سارے اعمال نامے عکارت کر دیے جائیں گے. اور ایک کھڑا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس کی نیکیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی تھیں تھوڑی بہت ہی، کوئی ایک برائی باقی نہیں ہے، وہ ساری برائیوں کی نیکیوں نے ختم کر دی. اب کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے نیکیاں اتنی مضبوط، اتنی پرخلوص کی کہ وہ ساری جو اس کی کوتاہیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو بھائی ہر بندہ مومن کے لیے موقع ہے، روزے کا ایک ثمرہ ہے لعلکم تتقون. یہ پرہیزگاری ایک مومن کی شان ہے، اس کو انسان قابو رکھے. اور پرہیزگار وہی ہے جو برائیوں سے بچے، نیکیوں کی طرف رکھے، نیکیوں کی طرف گامزن رہے. اور جو آدمی رمضان کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے فرمان کا احترام نہیں کرتا، پھر وہ دیکھ لے کہ بھئی یہ دنیا میں پھر اس کے ساتھ کیا، چلو جیسے تیسے گزر جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا. اور دوسرا ہے کہ ایک مومن کا ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے اور دل اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ظرف اتنا بڑا ہے، وہ کسی کو بھی معاف کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دی. تو ہم بھی اسی طرح کریں، پہلے تو بارگاہ الہی میں مسلسل توبہ استغفار کریں، اور اسی طرح پھر اگر کسی سے بھی زیادتی کی ہے تو معذرت کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ اجر ہے، یہ معذرت کا ثواب ہے. تو انسان کر لے اور آئندہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا